3 کالز آئی ہیں پرائیویٹ نمبر سے اور میں نے تینوں پہ جو ہے بات کی. مجھے صرف یہ کہا گیا کہ کیا عمران خان تمہارا ماما لگتا ہے اور آپ کی ایک کال سے ڈر جاؤں گا اور میں بھاگ جاؤں گا امریکہ. مائی فٹ, کوئی ڈر نہیں ہے. جو آپ کی خام خیالی ہے, آپ اپنا ایڈریس دیں, میں ادھر پہنچوں گا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے 9 مہینے پہلے تک حامد میر غدار تھا. آج 9 مہینے بعد یہ 4-5 صحافی جن میں میں بھی شامل ہوں, ہم غداروں کی لسٹ میں ہیں. یہ طے اگر یہ کریں گے تو واپس ری لانچ کیوں کیا ہمیں. وہ جو طوائف ہوتی ہے نا, طوائف, وہ بھی 3-3.5 سال نہ کوئی اپنا یار یور چلا لیتی ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس کیسی ہے کہ 73 سال میں ایک بھی پرائم منسٹر 3.5 سال نہیں چلا یار. سب کا پتہ ہے کون کیا ہے, کون کس کو کس طرح لایا ہے, کون کتنا سہولت کار ہے, کون کتنا فیسلیٹیٹر ہے, نیوٹرل کس کو کہا جاتا ہے, کیا نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہے یا نہیں ہے, نیوٹرل جانور بھی ہو سکتا ہے یا آپ جو قربانی پہ جانور ہم لیں گے یہ نیوٹرل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں اکیلا رہتا ہوں, کوئی گارڈ نہیں ہے میرے پاس. ان کی ہمت ہے تو آ کے دکھائیں. آپ تیار ہیں؟ میں تیار کیا, میں ان کے گھر میں گھس کے ماروں گا. السلام علیکم ناظرین, سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرینڈ میں رہنے والے پاکستان کے ابھرتے ہوئے اور پرومیننٹ جرنلسٹ جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی پرائیویٹ نمبر سے انہیں کالز آئی ہیں اور اس کے بعد تو باقاعدہ انہوں نے وی لاگ کیا اور انہوں نے ایڈریس بھی بتا دیا انہیں. کیوں کال کر رہے تھے ان سے پوچھتے ہیں. جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں بالکل خیریت سے آپ کے سامنے موجود ہوں. یہاں پر نامعلوم نمبر سے اور پرائیویٹ نمبر سے کال آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ کو روکا جائے, اور مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نیوٹرل تار کو کیوں چھیڑا ہے یا اس چارجر کی روزانہ مرمت کیوں کر رہے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا. مجھے صرف یہ کہا گیا کہ کیا عمران خان تمہارا ماما لگتا ہے کہ تم اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہو اور گورنمنٹ کے اتنا اینٹی کیوں جا رہے ہو. تو دا کائنڈ آف جرنلزم آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ, دیکھیں اس میں فیزز ہوتے ہیں جرنلزم کی. آج سے اگر 12 سال پہلے میں کر رہا تھا تو اس میں آپ کو اسٹوری بورڈ اور اسٹوری بائی لائن کے تحت چلنا ہوتا ہے. جس پوائنٹ پہ ہم ہیں یہاں پر آ جاتا ہے اوپینیٹڈ جرنلزم. جو اوپینیٹڈ جرنلزم ہوتا ہے اس میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ڈسکشن سے, اوپینین سے, کسی کو اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہے دنیا میں کوئی نیوٹرل جرنلسٹ جس کی اوپینین سے ہر وقت ہر ٹائم پہ سب کو فائدہ ہو رہا ہو, سب کو نقصان ہو رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو دس از اوپینیٹڈ کائنڈ آف جرنلسٹک اپروچ. اور اس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے. جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور اگر پیٹرول 145 کا تھا اس وقت ہم کرٹیسائز کر رہے تھے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پرائیویٹ کالز کے آنے کا سلسلہ یہ کب سے شروع ہوا؟ اور گزشتہ دن آپ نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے, یہ کب کی کالز ہیں اور ان میں باقاعدہ آپ کو دھمکایا بھی گیا؟ جی بالکل دھمکایا گیا. سیٹرڈے کو دوپہر میں پہلے صبح 11:30 بجے کے قریب کال آئی ہے اور پھر تقریباً شام 3 بجے پھر 4:06 پر 3 کالز آئی ہیں پرائیویٹ نمبر سے اور میں نے تینوں پہ جو ہے بات کی. اور کتنے منٹ ڈسکشن ہوئی؟ کافی لمبی ڈسکشن ہوئی اور سامنے والا رہتا قائد اعظم کے پاکستان میں, انگریزی ایسے برٹن ایکسنٹ میں جھاڑ رہا تھا پرائیویٹ نمبر سے, لیکن ان کو نہیں تھا پتا کہ ان کی کال ٹیپ ہو رہی ہے. اور یہ کنورسیشن ساری انگریزی میں تھی یا اردو میں تھی؟ اب کچھ زیادہ تر انگریزی میں تھی لیکن پارشلی آگے جا کے پھر اردو میں بھی. بٹ کور آف دا کرکس اینڈ جو سارا ڈسکشن کا محور تھا وہ خان صاحب تھے. تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی, وہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے. اس کے آپ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے ہمیشہ اس کے اینٹی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں. اب خان صاحب اپوزیشن میں ہوں, بینچز کے اوپر ہوں نہ ہوں, بہرحال وہ رائٹ اپوزیشن ہے, تو ہماری اوپینین سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی کاز کھڑی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے اگینسٹ. تو وہ کسی کو بھی لگتا ہے کہ شاید جمیل فاروقی جو ہے نا خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جس کے لیے مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا ماما لگتا ہے, ان کی طرف سے تو کنڈیمنیشن بھی تقریباً 48 گھنٹے کے بعد ابھی مجھے سننے میں آیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ فواد جو اتنا ٹاپ ٹرینڈ بننے کے بعد ابھی بھی پینل پہ ہے, ٹرینڈ پہ ہے, تو ابھی سننے میں آیا کہ ان کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن میسج آیا ہے پریس کانفرنس کے دوران. تو یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے کہ جن کا نام لے کر جن کا بھانجا مجھے کہا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہا جا رہا ہے, میسج دیا رہا ہے کہ آپ اپنے مامے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اس کے بعد انہیں ان کے ماموں کے ایڈریس بھی بتائیں اور آپ نے پوچھا ہے کہ وہ تمہارے مامے لگتے ہیں جنہیں تم لے کر آئے ہو, تو یہ کون ہے جو لے کر آیا انہیں اور کنہیں آپ نے ان کے ماموں کا؟ دیکھیں مسٹر سہراب, ایوری بڈی نوز دس از کرسٹل کلیئر رائٹ ناؤ. یہ آئینہ ہے, اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی, مجھے اپنی نظر آئے گی, اور ماموں کو مامے کی نظر آئے گی, اور آئینہ دکھانے والے کو اس کی اپنی شکل نظر آئے گی. تو یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ دس از ناٹ 1980s اور 1990s جس میں آپ چیزیں چھپا لیں گے. اب سب کو سب کا پتہ ہے کون کیا ہے, کون کس کو کس طرح لایا ہے, کون کتنا سہولت کار ہے, کون کتنا فیسلیٹیٹر ہے, نیوٹرل کس کو کہا جاتا ہے, کیا نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہے یا نہیں ہے, نیوٹرل جانور بھی ہو سکتا ہے یا آپ جو قربانی پہ جانور ہم لیں گے یہ نیوٹرل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو کچھ بھی جس نے کرایا ہے میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جس کو لائے ہیں کہ آپ ان کے بھی مامے ہیں
تو وہ کس کو لائے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے کس کو. ایک سلسلہ ہے, صابر شاکر صاحب ہوں, سمیع ابراہیم صاحب کا ڈالے پیچھا کر رہے ہیں, عمران ریاض کے گھر کا گھراؤ کیا جا رہا ہے, اور اب ایک نوجوان صحافی آپ کو جمیل فاروقی کو کال کر کے اس طرح سے دھمکانا, وہ جو ہیں ماموں وغیرہ پریشان ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ہلے ہوئے ہیں, مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو یوتھ ہے نا یہ بڑی ٹکر دینے والی ہے, اور یہ جو ٹکر دینے والی یوتھ ہے نا یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. ان کو آپ ایک طرف سے دبائیں گے دوسری طرف نکل آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کے پیچھے کتنے ڈالے لگے ہوں گے, کس کے پیچھے کتنی وگوز لگی ہوں گی. مجھے اتنا پتا ہے میرا سٹار ہے ورگو, اور اس کے اندر ایک آر موجود ہے, اور وہ اگر آر ہٹایا جائے تو وگو بنتا ہے. میری پیدائش ہی وگو پہ ہوئی تھی. ان کسی میں اگر جرت ہے تو یہ میرا دفتر ہے, وہ میرا گھر ہے, آئیں اور مجھ سے بات کریں, اور ڈیسنٹلی آئیں گے نا اپنے نام اور آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ. آئی ول ہوسٹ دیم ود ٹی اینڈ فینٹاسٹک ٹی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی پوائنٹ ہے یا کون سا ایسا جملہ ہے, کون سا ایسا سوال ہے, یو بین اے ویری گڈ لکنگ اے ڈیسنٹ گائے, کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر جا کر انہیں مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے ماموں بن کے کال کی؟ ڈیسنٹ گڈ لکنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یو آر این انفلوئنسر ون ایٹ اے ٹائم, ٹھیک ہے. تو انفلوئنشل ہونے کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ہیمر کر رہے ہیں ٹویٹس کے اوپر. ایک ٹویٹ آپ کا 35 ہزار لائکس اور ری ٹویٹس کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایک انفلوئنشل بندہ مسلسل ایک لائن لے کے بیٹھا ہوا, تو اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو شیک کیا جائے تاکہ وہ باز آ جائے اس چیز سے. تو یہ سن لیں کہ ہم نے انٹرنیشنلی بڑے اداروں سے ٹریننگز لی ہوئی ہیں جرنلزم میں. DW جرمنی سے ٹریننگ لی ہے میں نے, میں امریکہ میں نیو یارک یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا میڈیا سائنسز کے اندر, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں وہاں سے. اور آپ کی ایک کال سے کہ ہم آپ کو ٹریس کر لیں گے, میں ڈر جاؤں گا اور میں بھاگ جاؤں گا امریکہ. تو آپ کی خام خیالی ہے, آپ اپنا ایڈریس دیں, میں ادھر پہنچوں گا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. روزانہ آپ کا ویلاگ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں رات کے کس پہر آپ اس چارجر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا اور کب مرمت؟ آئیڈیا کیسا ہے وہ ویسے؟ ویری بریلینٹ, ویری انوویٹو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں پر بھی ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے دوست مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں اتنی کوئی ٹینشن چل رہی ہے اور کھلبلی مچ رہی ہے کہ اس بندے کو ہم پکڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بات ایسے کر رہا ہے, اس میں کہیں یہ کلو چھوڑ ہی نہیں رہا کہ اس کو کورٹ آف لا میں آپ جا کے پروف. باقاعدہ ایک دن تو آپ نے ترپڑ بھی مارے ہیں اس سارے چارجر کو, اور اب مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو جائے گی مرمت؟ نہیں, دیکھیں 6 سال میں اس نے 5 لائیو وائرز جو ہے نا وہ میری جلا دی ہیں. 6 سال میں 5 لائیو وائرز جلا دی ہیں, صرف ایک نیوٹرل تار کی وجہ سے جو روانڈا سے آیا, اس کی ریپلیسمنٹ یا سبسٹیوٹ موجود نہیں ہے, اور اب اس کی آ رہی ہے ایکسپائری ڈیٹ. ٹھیک ہے, نومبر 2022 سے پہلے وہ روانڈوی چارجر جو ہے نا دیٹ از گونا ایکسپائر. ٹھیک ہے, تو اس کی ایکسپائری سے پہلے میں نے اس کی تدفین کر دینی ہے اگر اس نے میرے ساتھ کوئی حرکت کی تو. تدفین سے شارٹ سرکٹ ہوا اس سے. تو تدفین سے یاد آیا, آپ نے اعلان کیا تھا کچھ صحافیوں کے حوالے سے, یا کم از کم آپ نے سنوایا تھا, آپ کے محلے میں اعلان ہوا تھا, وہ اعلان میں نے کیا, ون مین شو ہے وہ, میں ہی اعلان کیا. اچھا, وہ اعلان بھی آپ کا تھا, لیکن اعلان ان صحافیوں کے بارے میں کیا, ان صحافیوں کو یہ ماموں کال نہیں کرتا, یا وہ صحافی اس طرح سے بات چیت نہیں کر رہے, خاص قسم کے صحافی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. آپ ہو گئے, سمیع ابراہیم, ارشد شریف ہو گیا, دین صابر شاکر. وائی یو آل, وائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دس از ناٹ اباؤٹ وائی می. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے لیے ہر پوائنٹ پہ کوئی نہ کوئی خاص رہا ہے. آج سے 9 مہینے پہلے تک حامد میر غدار تھا, آج 9 مہینے بعد یہ 4-5 صحافی جن میں میں بھی شامل ہوں, ہم غداروں کی لسٹ میں ہیں. یہ طے اگر یہ کریں گے تو واپس ری لانچ کیوں کیا حامد میر کو؟ میرا صرف اتنا سوال ہے. آپ لوگوں کے بھی کسی دور میں آپ ان کے فیوریٹ رہے؟ سب کا کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی فیوریٹ رہا. ملاقاتیں ہوتی تھی؟ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی, چاہے امریکہ کے اندر ہو, پاکستان میں تو مشرٹیولوں میں لکھا جاتا ہے ان کی ریالٹی. ہر جگہ ریالٹی ہے, انڈیا میں, امریکہ میں, پاکستان میں, بنگلہ, ہر جگہ ہوتی ہے ملاقاتیں. ڈیسنسی اسٹیٹ لیول کے اوپر ہونی بھی چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. بٹ دا تھنگ از کہ میں ایک بیچ میں مثال دے رہا تھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر, وہ امریکہ کا ٹی وی تھا. تو یار وہ جو طوائف ہوتی ہے نا, طوائف, وہ بھی 3-3.5 سال نہ کوئی اپنا یار یور چلا لیتی ہوتی ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس کیسی ہے کہ 73 سال میں ایک بھی پرائم منسٹر 3.5 سال نہیں چلا یار. نہیں, وہ چیز تو موجود ہے, لیکن کیا آپ بھی ان صحافیوں میں شامل تھے جنہیں بلا کر باقاعدہ ویڈیوز دکھائی گئی کچھ پولیٹیشنس کی؟ دکھائے جاتے رہی ہیں, ایجنڈا سیٹ ہوا اور کہا گیا کہ یہ تو چور ہیں, ڈاکو ہیں. یہ تک ہمیں ٹویٹر اسپیسز کے اوپر, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں اکٹھا کر کے یہ کہا جاتا رہا کہ یار آپ کس طرح کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں کہ حامد میر جیسے جرنلسٹ کو آپ فالو کرتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور آپ نے جس دن یہاں پر بلاول بھٹو لانگ مارچ لے کے آیا,
آپ نے ایک پارٹی کے شریک چیئرمین سے اناؤنسمنٹ کروائی کہ حامد میر جو ہے اس کو ہم ری لانچ کر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کی یہ حیثیت ہے کہ وہ حامد میر کو ری لانچ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کر سکتے ہیں. کون کرتا ہے پھر؟ نہیں, صافیوں پھر غدار کون ڈکلیئر کر رہا ہے آج؟ عمران ریاض خان کو, جمیل فاروقی کو, سمیع ابراہیم کو, صابر شاکر کو, ارشد شریف کو, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ اور ہم نے طے کرنا ہے نا کون لوگ ہیں. سر آپٹک سے تو نہیں لگ رہا, لیکن ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. ظاہر ہے فیملی بھی ہے آپ کی, سارے لوگ موجود ہیں, ڈر کسی نہ کسی کونے پہ موجود ہے؟ مائی فٹ, کوئی ڈر نہیں ہے میرے آگے پیچھے, کوئی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یتیمی میں پلا ہوں, میرے دونوں پیرنٹس نہیں تھے, میں اکیلا ہوں, اکیلا رہتا ہوں, کوئی گارڈ نہیں ہے میرے پاس. ان کی ہمت ہے تو آ کے دکھائیں. آپ تیار ہیں؟ میں تیار کیا, میں ان کے گھر میں گھس کے ماروں گا. اور یہ مرمت آپ کریں گے پھر؟ ہاں بالکل کروں گا. میں کہتا ہوں مجھے آ کے کنونس کریں کہ تم غلط بات کر رہے ہو. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, کنونس کریں نا, مجھے کنونس کریں, یا پھر میرے ساتھ چائے پہ بیٹھے, میں کنونس کرتا ہوں اور میں کنونس کر دوں گا. بہت شکریہ. یہ جمیل فاروقی صاحب ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا بھر کے معاشرے پکڑ کر لاتے ہیں کہ بھائی آؤ اور جرنلزم کرو, اور یہاں پر تار کی مرمت کرنے پر انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. یہ اب گھسے گا گھر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.